عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. یہ جو کل 3 اشعار تھے ضابطہ ثبوت قراءات کے سلسلے میں، ہم ان کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِي وَكَانَ لِلرَّسْمِ احتمالاً يَحْوِي. پس ہر وہ چیز جو موافق ہو وجہ نحوی، کسی بھی نحوی وجہ کے، وکانا اور وہ قرات ہو، کانا میں ہوا ضمیر ہے جو قرات کی طرف جاری ہے، یا کلو کی طرف جاری جو پیچھے آیا ہے نا، اور وہ ہر وہ چیز جو موافق ہو وجہ نحوی کے، اور ہر وہ چیز جو ہو للرسمی وافقہ، ہر وہ چیز جو رسم عثمانی کے موافق ہو، احتمالاً یحوی، چاہے احتمالاً ہی اس چیز کو گھیر لے، احتمالاً اگرچہ احتمالاً ہی یحوی وہ گھیر لے، یعنی وہ موافقت چاہے احتمالاً ہی کیوں نہ ہو. یہ 2 باتیں ہو گئیں. وصح اسناداً، اور اسی طرح وہ چیز صحیح سند سے منقول ہو، جس میں یہ 3 باتیں پائی گئیں. هو القرآن، تو وہ چیز قرآن ہے. فہذہ ثلاثۃ الارکان، پس قرآن پاک کے ثبوت کے جو بنیادی 3 شرطیں ہیں، 3 ارکان ہیں، وہ یہ ہیں. جیسے خبر مقبول محدثین کے ہاں کسی حدیث کے مقبول ہونے کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. تو قرآن پاک کے قبول ہونے کے لیے کتنے ارکان ہیں؟ 3. اور ویسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کل کہ ایک چوتھا رکن بھی ہے جو یہاں بیان نہیں کیا، وہ نشر الکبیر میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس چیز کو اہل فن یعنی قراء اکرام کے ہاں تمام زمانوں میں تلقی بالقبول کا درجہ بھی حاصل ہو. جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو محدثین کے ہاں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوا. اچھا، حدیث کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو، لیکن بخاری مسلم کو چونکہ یہ اضافی چیز مل گئی، اس چیز نے بخاری مسلم کو الخبر الواحد المحتف بالقرائن میں شامل کر دیا. چنانچہ اس چوتھی شرط کے ساتھ قرآن پاک کی بھی جو پہلی 3 شرطیں تھیں وہ انتہا درجے تک پہنچ گئیں. اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الخبر الواحد المحتف بالقرائن یفید العلم، یہ جو ایسی خبر ہوتی ہے نا جو قرائن کو گھیرے ہوئے ہو، یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. یہاں تک کہ صحیح بخاری اور مسلم جو ہے علماء احناف کے ہاں خبر واحد علم ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور ان کے ہاں قرآن سے اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی، تقیید نہیں ہو سکتی، قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتی خبر واحد. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیوں کے خاتمۃ المحققین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے ہیں وہ بھی، اور اس سے پہلے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفیوں کے مشہور اصول فقہ کے ماہر ہیں. ان دونوں حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ عام خبر واحد تو قرآن کی تخصیص نہیں کر سکتی، قرآن پہ اضافہ نہیں کر سکتی، قرآن کے اطلاق کی تقیید نہیں کر سکتی، لیکن بخاری اور مسلم کی روایت کر سکتی ہے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ بخاری مسلم کی روایتیں جو ہیں انہیں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوا ہے، اور اس درجے کے حاصل ہونے سے یہ مقام اور مرتبہ میں قرآن پاک کے برابر درجے کے مقام پہ فائز ہو گئیں. قرآن پاک بھی خبر واحد سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کو تلقی بالقبول نے جو ہے وہ تواتر حکمی کے درجے میں پہنچایا. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات بھی چونکہ ان کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہوا، یہی وجہ ہے کہ وہ باوجود اس کے خبر واحد تھیں لیکن تلقی بالقبول نے ان کے مقام کو اٹھا کر اس کو علم قطعی تک پہنچا دیا. چنانچہ بخاری مسلم جو ہیں اس کی بھی تمام روایات تواتر حکمی سے ثابت ہیں. تو یہ 4 باتیں جو ہیں قرآن پاک کے ثبوت میں آ گئیں. تلقی بالقبول سے مراد ہے، قرآن پاک میں آتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات. تلقی کا معنی ہے اٹھا لیا. آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات کو، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو وہ جو اٹھائے تھے نا آدم علیہ السلام نے کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی تھی. تو تلقی بالقبول کا معنی یہ ہے کہ اہل فن نے اس کو قبولیت کے ساتھ اٹھایا. تلقی بالقبول یعنی سب نے اس کو قبولیت کا شرف بخشا. اور یہ کل میں آپ کو ذکر کر رہا تھا
کہ یہ اہل فن کا کسی روایت کو تلقی بالقبول کا شرف بخشنا چھوٹی بات نہیں ہے. تمام ماہرین فن جو ہیں اگر کسی بلڈنگ کے بارے میں اس بات پر تلقی بالقبول ان کا ہو جائے, قبولیت کا شرف بخشیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ انجینئرنگ کے اصولوں کے مطابق ہے, تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک ماہر فن کی اگر بات آ جائے اور اس کے مقابلے میں اربوں خربوں لوگ ہوں جو اہل فن نہیں ہیں, تو ایک ماہر فن کی رائے اربوں خربوں لوگوں پر فائق ہوتی ہے. اور یہاں پوری دنیا کے تمام لوگ جو اس میدان کے ہیں سب کے سب اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے. اب کوئی بندہ اگر آ کے کہ نہیں ایسے نہیں ہے تو اس کو کہیں گے سر پھر ہے, یہ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے. سارے یہ بات کہہ رہے ہیں اور سارے ماہرین فن ہیں. تو ماہرین فن سب مل کر جس روایت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ قرآن پاک ہے, وہ صحت سند سے اگر ثابت ہو صرف, تو وہ اس کا درجہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ تواتر کے درجے میں چیز پہنچ جاتی ہے. تو یہ چوتھی شرط ہے جو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے النشر الکبیر میں ثبوت قرات کے لیے جو ہے پیش فرمائی ہے. وحیث ما یختل رکن اثبتی شذوذہ لو انہ فی السبعۃ, اور جہاں بھی ایک رکن بھی مختل ہو گیا رہ گیا اثبت, تو آپ وہاں ثابت کیجئے اس قرات کے بارے میں حکم شذوذ کا. اثبت شذوذہ, اس قرات کو آپ ثابت کہیے. اثبت شذوذہ, آپ اس قرات کو ثابت کہیے. اثبت کا معنی کہنا کر لیں, آپ اس قرات کو شاذ ثابت کریے, کہیے کہ یہ شاذ ہے. لو انہ فی السبعۃ, چاہے وہ قرات ان مشہور 7 قراء ہی سے منقول کو نہ ہو, یعنی 7 قراء سے منقولات جتنی بھی ہیں اگر وہ اس ضابطہ ثبوت قرات پہ پوری اترتی ہیں پھر تو وہ قرآن پاک کے طور پہ قبول ہو جائیں گی. ورنہ انہی قراء 7 سے کئی ایسی باتیں ہیں جو منقول ہیں لیکن انہیں تلقی بالقبول اور دیگر ضابطہ ثبوت قرات سے متعلقہ باتیں حاصل نہیں ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں تلقی بالقبول نہ ملنے کی وجہ سے اور ضابطہ ثبوت قرات کا یہ شرف نہ ملنے کی وجہ سے وہ پھر قراءات متواترہ نہیں بن سکیں. اب آپ کہیں گے کہ قراء 7 سے وہ باقی قراتیں اس کی کہاں ہیں, تو آپ اس کے لیے عنایات رحمانی جو ہے نا, شرح شاطبی 3 جلدوں میں اردو زبان میں, قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ کی, اس کو دیکھیں. وہ عام طور پہ جب فروش آپ پڑھیں گے نا تو فروش میں عام طور پہ جا کے جب ترجمہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس لفظ میں فلانی قرات بھی امام ابن کثیر سے مروی ہے, امام ابو عمر سے مروی ہے, فلانے سے مروی ہے, اور بتاتے ہیں کہ یہ لیکن ثابت نہیں ہو سکی, شاذہ ہے قراء 7 سے. وہ ذکر کرتے ہیں ان باتوں کو. اچھا جی, فکن علی نہج سبیل السلف فی مجمع علیہ او مختلف, بس آپ ان اختلافی اور اجماعی وجوہ میں ہو جائیے سلف صالحین کے منہج پر. بس آپ ہو جائیے علی نہج سبیل السلف, سبیل سلف کے منہج پر. سلف صالحین سے مراد صحابہ اکرام, تابعین نظام اور ان کے بعد جو لوگ ان کے انداز پر چلے ان کو کہتے ہیں ہمارے اسلاف. تو آپ ہمارے اسلاف کے رستے کے اور منہج کے مطابق ہو جائیے, مجمع علیہ قراءات میں بھی اور مختلف علیہ قراءات میں بھی. مجمع علیہ قراءات کیا ہے, جیسے الحمدللہ رب العالمین سب قاری جو ہیں اس میں ایک ہی طرح پڑھتے ہیں, الرحمن الرحیم میں سب قاری ایک طرح پڑھتے ہیں, مالک یوم الدین میں مالکی میں 2 طرح سے قاریوں نے پڑھا ہے لیکن یوم الدین کو سب نے ایک طرح سے پڑھا ہے. تو مجمع علیہ اور مختلف جہاں ایک سے زیادہ قراءتیں ہیں, اختلاف ہے, اس میں آپ اس منہج پر ہو جائیے. یہی سلف صالحین کا منہج تھا قراءت کے ثبوت کا, اس سلسلے میں آپ ان کے منہج پر ہو جائیے. اچھا, اب یہ 2 شعر جو ہم پڑھنے لگے ہیں ان کا موضوع ہے 7 احرف سے مراد کیا ہے. تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْإِخْتِلَافِ أَنَّ رَبَّنَا أَنزَلَهُ بِسَبْعَةٍ مُحَوِّنَةٍ, اور اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے, یعنی قراءتوں میں جو اختلاف ہوا ہے یہ کوئی فقہ اور اجتہاد کا اختلاف نہیں ہے. فقہ اور اجتہاد میں اختلاف تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں تو بات ایک ہی ہے, لیکن علماء جب اس کو سمجھتے ہیں اپنی عقلوں سے تو ان کی عقلیں چونکہ متعدد ہیں اس لیے کتاب و سنت ایک ہوتی ہے لیکن فقہ متعدد ہو جاتی ہیں. فقہ متعدد ہو جاتی ہیں لیکن فقہ کا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد عقل کا فرق ہے. لیکن قراءتوں کے اختلاف کی وجہ جو ہے ہمارے عقل یا اجتہاد کا اختلاف نہیں ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے 7 حروف میں نازل کیا. یہی ہے نا, حضرت عمر اور حضرت ہشام بن حکیم بن حزام میں اختلاف ہوا, صحیح بخاری میں موجود ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا کہ عمر آپ بھی پڑھیے, پھر ان سے کہا آپ بھی پڑھیے. ہشام بن حکیم بن حزام سے کہا, آپ نے ان سے کہا کہ ہاکذا انزلت, ان نے بھی کہا کہ ہاکذا انزلت. اسرا بھی نازل ہوا ہے, اسرا بھی نازل ہوا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ دونوں ٹھیک ہیں. پھر آپ نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف کلھا شافٍ کاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں,
قرآن کا معاملہ ہے، یہ کوئی فقہ کی بات تو ہے نہیں، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی بات ٹھیک ہوگی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں اس لیے ٹھیک ہیں کیونکہ قرآن پاک نازل ہی 7 اندازوں پر ہوا ہے۔ تو گویا کہ قراتوں کے اختلاف کی اساس اور بنیاد کیا ہوئی؟ قرآن پاک کا 7 حروف میں نازل ہونا، یہ کہہ رہے ہیں۔ وَأَصْلُ الْاخْتِلَافِ، اور قراتوں میں یہ جو 2 3 قراتیں آ جاتی ہیں ایک کلمے میں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ان ربنا انزلہ، کہ ہمارے رب اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے اس قرآن کو بسبعۃ، 7 حروف کے ساتھ، محونہ، آسانی کرتے ہوئے، نرمی پیدا کرتے ہوئے۔ محونہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہاؤن کہتے ہیں نا، ہاؤنن، نرمی کو۔ اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کو 7 حروف میں نازل کیا۔ یہ محونہ حال ہے پچھلے کلام سے۔ تو یہاں کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے۔ انشاءاللہ قراءات کی حجیت پر ایک کتاب ہے جو اللہ نے چاہا تو آپ پڑھیں گے، وفاق کے نصاب میں بھی اس کا پیپر ہے ثانیہ کلیہ کے آخر پہ، اس میں یہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں جن میں 7 حروف پر قرآن نازل ہوا ہے۔ شیخ عبدالفتاح القاضی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ابحاث فی علوم القرآن، وہ سلیبس میں شامل ہے، اس کے شروع میں احادیث ہی آئیں گے۔ چلیں، وقیل فی المراد منہا اوجہ، اوجہ جمع ہے وجہ کی، اوجہ جمع کس کی ہے؟ وجہ کی۔ کہا گیا ہے 7 حروف کی مراد کے سلسلے میں، منہا کا مرجع ہے 7، پیچھے آیا ہے نا 7 حروف، اور کہا گیا ہے فی المرادی منہا، اس 7 حروف کی مراد کے سلسلے میں اوجہ، کئی وجوہ مراد ہیں۔ 7 حروف کی مراد کے سلسلے میں کئی وجوہ مراد ہیں، وجہ کی جمع وجوہ بھی آ جاتا ہے، وجہ کی جمع اوجہ بھی آ جاتا ہے۔ تو 7 حروف کی مراد میں کئی وجوہ جو ہیں وہ مروی ہیں، یعنی کئی قول مروی ہیں۔ 7 حروف کی مراد میں کئی قول مروی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 45 کے قریب قول نقل کیے ہیں 7 حروف سے کیا مراد ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس پر سب ہی تقریباً متفق ہیں جو قراءات کے اختلاف کی بات کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لفظوں کے پڑھنے میں تعدد کا اختلاف ہے، اس پر سب کے اتفاق ہے، لیکن وہ 7 انداز بنیں گے کیسے، اس پر ان کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ 7 انداز یہ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہیں، لیکن ساروں کی باتوں کا مصداق یہی ہے کہ 7 حروف سے مراد جو ہے وہ قراتوں کے پڑھنے کا اختلاف ہے، اور اس کی واضح دلیل بھی موجود ہے۔ حضرت ہشام بن حکیم بن حزام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اختلاف ہوا تھا، نماز میں ہوا تھا نا، ہشام بن حکیم بن حزام صرف فرقان پڑھ رہے تھے مختلف۔ تو مجھے بتاؤ، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے کہ غیر قرآن پڑھا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتائیے، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کے معنی پڑھے جاتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں؟ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے ان کا تلاوت میں اختلاف ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہشام بن حکیم نظام کو لے کے گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ عمر آپ بتائیے مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو وہاں حدیث میں لفظ ہے کہ عمر نے کہا کہ میں نے اس کو سنا کہ یہ وہ ولی قراءت کرتا تھا، وہاں لفظ ہے قراءت کے لفظ ہیں، یہ وہ والے الفاظ میں پڑھتا تھا، قراءت کرتا تھا جو میں نے نہیں پڑھے آپ سے۔ تو پتہ چلا کہ 7 حروف سے مراد قراءتوں کا اختلاف ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی بات، جب اللہ کو سنے کہا تم بھی پڑھو اور کہا ہاکذا انزلت، پھر کہا تم بھی پڑھو اور کہا ہاکذا انزلت، تو یہ پڑھنے پر کہا تھا نا۔ پھر آپ نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف کلها شاف کاف، پھر کیا فرمایا؟ فقرؤوا ما تیسر، تو فقرؤوا ما تیسر سے کیا پتہ چلا؟ یہ پڑھنے سے متعلقہ اختلاف ہے۔ تو ایک بات تو بالکل کنفرم ہو گئی کہ یہ جو 7 انداز تلاوت ہیں ان کا تعلق تلاوت اور قرات سے ہے، تو قرآن پاک میں تعدد قرات کا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اب صرف اتنا اختلاف باقی ہے کہ 7 انداز تلاوت کون کون سے ہیں، اس میں مختلف قول ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ موجودہ قراءات 7 و 10 یہی مراد ہیں 7 حروف سے، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس موضوع پر رشد قراءت نمبر 1، 2 اور 3 میں 12 مضامین ہم نے شائع کیے ہیں 7 حروف سے مراد کیا ہے۔ تو آپ میں سے جن کو شوق ہے وہ اردو زبان میں یہ انسائکلوپیڈیا موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ چلیں، وَكَوْنُ اختلاف لفظ اوجہ، وَكَوْنُ اختلاف لفظ اوجہ، اور ہونا ہے اختلاف لفظ میں اوجہ زیادہ وجیح بات، اور اس کا اختلاف لفظی نہایت عمدہ ہے،
یہ با محاورہ ترجمہ ہے. اور یہ جو 7 احرف کا اختلاف ہے نا، اس کا اختلاف لفظی نہایت عمدہ ہے. اوجہ وجیح سے ہے نا، وجیح کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت کو. تو اوجہ اس سے افعل التفضیل ہے. اوجہ ہے، یہ پچھلا اوجہن ہے، اوجہن وجہن کی جمع ہے، اور اوجہ کیا ہے؟ یہ افعل کے وزن پر وجیح سے تعجب کا صیغہ ہوا نا. اور ہوا اور لفظ کے اختلاف، اور لفظ کا اختلاف ہوا ہے بڑا وجیح، اور لفظ کا اختلاف ہوا ہے، یہ ترجمہ بنا، اور ہوا ہے لفظ کا اختلاف بڑا ہی وجیح. یعنی قراتوں کا جو اختلاف ہے یہ بڑا نفیس ہے اور بڑا ہی وجیح ہے. چلیں بیٹا اب یہ آگے ذرا جلدی دیکھ لیتے ہیں. قام بها ائمۃ القرآن و محرز التحقیق والاتقان، ان 7 احرف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں قرآن پاک کے ائمہ و محرز التحقیقی، اور وہ لوگ جو تحقیق جو ہے کرنے والے تھے، جو لوگ تحقیق کرنے والے تھے. محرز کہتے ہیں، حرز کہتے ہیں جو ہے نا قلعے کو بچانے والی چیز کو. محرز التحقیق سے مراد ہوا جو تحقیق کی محافظت کرنے والے تھے. آپ کرنے تحقیق کے ائمہ و محرز التحقیقی والاتقانی، جو مضبوطی کے امام تھے، ان لوگوں نے اس کی حفاظت کی. ان بے شمار ائمہ میں سے ومنہم 10 شموس، 10 سورج ہیں، ظہرا جو کہ ظاہر ہوئے ہیں. یعنی 10، یہ تو ایک سورج ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے. وہاں ان قراتوں میں جو ائمہ مشہور ہوئے ہیں ان میں سے 10 سورج ہیں جو ظاہر ہوئے. آگے ظہر ضیاؤہم، جن کی روشنی پھیلی. ضیاء سورج کی روشنی کو کہتے ہیں اور نور چاند کی روشنی کو کہتے ہیں. تو وہاں ان میں 10 سورج ہیں، ظہر ضیاؤہم، جن کی روشنی خوب ظاہر ہوئی. وفی الانام انتشرا، اور مخلوق میں انتشرا منتشر ہوئی، ان کی روشنی مخلوق میں منتشر ہوئی یعنی خوب پھیلی. حتیٰ استمد نور کل بدر، حتیٰ کہ مدد لی ان 10 سورجوں سے ہر چاند کے نور نے. یعنی آپ کو علم ہے نا کہ سائنسی اعتبار سے چاند جو ہے یہ سورج سے روشنی لیتا ہے. تو یہاں 10 سورج ہیں، تو جتنے نیچے چاند آئے ہیں انہوں نے پھر ان 10 سورجوں سے بھی اپنی روشنی لی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ائمہ کے نیچے جو روشنی بکھیرنے والے ائمہ مزید تھے وہ سارے ان سے روشنی لینے والے تھے. یعنی آگے جتنے شاگرد ہوئے وہ انہی کے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے. حتیٰ استمد، حتیٰ کہ استمداد کیا، مدد لی، نور کل بدر، ہر چاند کے نور نے ان سے ہی، منہم انہی سے. وعنہم کل نجم دری، اور پھر ان چاندوں میں سے ہر ایک سے چمکتے ہوئے ستارے نے روشنی لی. اب مجھے آپ بتائیں، یہاں سورج سے مراد ہوا ائمہ عشرہ، چاندوں سے مراد 20 راوی ہوئے، اور ستاروں سے مراد 80 طرق ہوئے. ستارے اس سے نیچے ہیں نا. تو کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ ان 10 سورجوں سے ہر چاند کی روشنی نے روشنی حاصل کی، اور پھر ان چاندوں کی روشنی سے کل نجم دری، یہ دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، چمکتا ہوا، ہر چمکتے ہوئے ستارے نے ان سے روشنی حاصل کی. وہاہم، یہ میم جمع صلہ کی ہے، وہاہم ہا تنبیہ کا ہے، یعنی اب خبردار، ہا وہا اور خبردار ہو جاؤ. ہم یذکرو، ہم بیانی، ان قاریوں کا کے سلسلے میں، یذکروہم، ان کا ذکر ہوگا، بیانی میرے بیان میں، یعنی میرا بیان ان کا ذکر کرے گا. امام جزری کہتے ہیں کہ آئندہ میرا بیان اب آنے لگا ہے، وہ ان 10 سورجوں کا تعارف آپ کو کروائے گا، میرا بیان ان کا ذکر کرے گا. کل امام عنہ راویان، اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہر امام سے 2 راوی ہوں گے جن کا تذکرہ آئے گا. فنافع بطیبۃ، پس امام نافع جو کہ مدینہ طیبہ میں، قد حظیہ، تحقیق انہوں نے نصیب پایا ہے، حظیہ کہتے ہیں نصیب پانے کو. پس امام نافع نے طیبہ یعنی مدینہ طیبہ میں، قد حظیہ انہوں نے نصیب پایا ہے، یعنی وہ خوش قسمت ہوئے ہیں. الف وزن شعری کا ہے حظیہ میں. فعنہ قالون و ورش روایا، پس نافع سے امام قالون اور امام ورش، روایا یہ تثنیہ کا الف ہے، ان دونوں نے ان سے روایت کیا ہے. وابن کثیر مکۃ لہ بلد، اور امام ابن کثیر کے لیے مکہ شہر جو ہے وہ ان کا بلد بنا ہے. بز و قنبل لہ علی سند، امام بزی اور امام قنبل نے اس ابن کثیر سے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے. ثم ابو عمرو، پھر امام ابو عمر تیسرے امام ہیں. فیحییٰ عنہ، ان سے امام یحییٰ یزیدی نے اخذ کیا. آپ کو علم ہے نا کہ امام نافع سے قالون اور ورش نے براہ راست سیکھا ہے، اور ابن کثیر سے بزی اور قنبل نے براہ راست سیکھا ہے، لیکن ابو عمر سے دوری سوسی نے براہ راست نہیں سیکھا، ان کے درمیان یحییٰ یزیدی کا واسطہ ہے.
تو کہتے یحییٰ یزیدی، تو کہتے ہیں پھر ابو عمر ہیں فیحییٰ عنہ، امام یحییٰ یزیدی نے ان سے پڑھا، ونقل الدوری وسوس منہ، اور امام دوری اور امام سوسی نے اس یحییٰ یزیدی سے اخذ کیا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ تمام قرۂ عشرہ میں سوائے دو کے باقیوں نے براہ راست پڑھا ہے۔ دو کون کون سے ہیں جنہوں نے براہ راست نہیں پڑھا؟ ایک تو دوری سوسی ہیں اور دوسرے خلف اور خلاد ہیں۔ خلف اور خلاد اور امام حمزہ کے درمیان امام سلیم کا رابطہ واسطہ ہے، یہ بھی شاطبی میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ثم ابن عامر الدمشقی بسند، پھر ابن عامر الدمشقی جو ہے انہوں نے بسند اپنی سند کے ساتھ نقل کیا، عنہ ہشام وابن ذکوان ورد، ان سے امام ہشام اور امام ابن ذکوان جو ہیں وہ وارد ہوئے ہیں۔ ثلاثۃ من کوفۃ، پھر تین امام بڑے مشہور ہوئے ہیں کوفہ سے، وہ کون سے تین ہیں؟ ان میں پہلے فعاصم، امام عاصم ہے، فعنہ شعبۃ وحفص قائم، ان سے امام شعبہ اور امام حفص جو ہیں وہ قائم ہوئے ہیں۔ دوسرے امام کوفہ والوں میں وحمزہ، امام حمزہ ہیں، عنہ سلیم، ان سے امام سلیم نے نقل کیا۔ ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امام حمزہ سے بھی براہ راست شاگرد نہیں ہے خلف اور خلاد، ان سے امام سلیم نے نقل کیا۔ فخلف منہ وخلاد، پس خلف نے بھی سلیم سے، وخلاد ان کے بعد منہ معذوف ہے، اور امام خلاد نے بھی امام سلیم سے نقل کیا۔ کلاہما اغترفا، ان دونوں نے چلو بھرا ہے۔ اغترفا کہتے ہیں چلو بھرنے کو، یہ چلو بھر کے پانی پیتے ہیں نا، تو دونوں نے امام سلیم سے علم چلو بھر کر لیا ہے۔ دونوں نے امام سلیم کے علم بحر بے کراں سے، ان کا جو علم سمندر والا علم تھا، اس سمندر والے علم سے انہوں نے علم کو چلو بھر بھر کے پیا ہے امام سلیم سے۔ ثم الکسائی الفتح، پھر کوفہ والے ائمہ میں سے تیسرے امام کسائی ہیں الفتح، جو کہ بڑے کڑیل نوجوان تھے۔ علی، جن کا نام کیا ہے؟ علی، ان کا پورا نام ہے علی بن حمزہ الکسائی، میں نے اپنے بیٹے علی کا نام رکھا اسی نسبت سے نا، علی بن حمزہ الکسائی۔ پھر امام کسائی بڑے کڑیل جوان تھے، علی، جن کا نام علی ہے، عنہ، ان امام علی الکسائی سے ابو الحارث اور امام دوری ان دونوں نے نقل کیا ہے۔ ثم ابو جعفر الحبر الرضا، پھر 8ویں امام ابو جعفر ہیں الحبر، جو بڑے عالم تھے، یہودیوں کو علماء کو احبار کہتے ہیں نا، اس کی واحد حبر، جو بڑے عالم تھے، الرضا بڑے پسندیدہ تھے، یعنی بڑے پائے کے عالم تھے، بڑے معروف اور اچھے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ فعنہ عیسیٰ وابن جماز مضى، بس اس ابو جعفر سے امام عیسیٰ نے، یہ امام عیسیٰ جو ہے نا ابن وردان کا نام ہے، عیسیٰ ابن وردان، بس ان سے امام ابن وردان اور امام ابن جماز مضى گزرے ہیں، یعنی ان دونوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے۔ پھر 9ویں امام تاسعہم یعقوب، پھر 9ویں امام ان قرہ عشرہ کے یا ان 10 سورجوں میں سے 9ویں سورج کون ہے؟ یعقوب ہیں، اور یہ حضرم علاقے کے تھے، یہ حضرم بصرہ میں ایک علاقہ ہے، اس لیے ان کو حضرمی کہتے ہیں۔ 9ویں پھر یعقوب ہیں، وہ الحضرمی، اور وہ حضرمی ہیں، اور اس یعقوب الحضرمی سے رویس نے، پھر رو نے، ینتمی وہ منسوب ہوئے ہیں، انتما کہتے ہیں منسوب ہونے کو، پھر یعقوب حضرمی سے رویس اور رو جو ہیں وہ منسوب ہوئے ہیں، یعنی بطور شگرد ان کی طرف ان کی نسبت ہوئی ہے۔ آخری جو ہیں امام والعاشر البزار، آخری امام امام خلف البزار ہیں، ان کا نام امام خلف البزار ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ نام تو آیا ہی نہیں نا۔ آخری امام امام بزار ہیں جن کا نام خلف ہے، وہ خلف، اور وہ خلف ہیں، یعنی ان کا نام خلف البزار ہے، اور انہیں خلف العاشر بھی کہتے ہیں۔ کس معنی میں؟ کہ 10ویں امام ہے۔ اسحاق مع ادریس عنہ یعرف، اسحاق ادریس کے ساتھ مل کر اس امام خلف سے یعرف معروف ہوئے ہیں، یعنی بطور شاگرد ان سے معروف ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔